یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم اس راہ پر چلیں جس پر یسوع مسیح نے ہمیں چلنے کو کہا۔ پولس رسول آج کے کلام میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بس تمہارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا مسیح کا۔ اور جب ہم نے پہلی تلاوت کی حزقیل کی کتاب میں سے، تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہوہ پاک خدا یہ فرماتا ہے کہ کیا میری راہیں راست نہیں، کیا تمہاری ہی راہیں راست ہے؟ یعنی کہ جو میں کہتا ہوں کیا وہ ٹھیک نہیں کہتا؟ کیا آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آج اس بات کو سمجھیں، اس راہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں، کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو، بہت زیادہ پیسے ہوں، تو شاید خدا کی یہ برکت ہے۔ اگر میرے پاس اولاد ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی برکت ہے۔ اگر میرے پاس گھر ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی برکت ہے۔ اگر میرے پاس گاڑی ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی برکت ہے۔ اگر میرے پاس اور بہت سی چیزیں ہوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ خدا کی برکت ہے، لیکن یہ خدا کی برکت نہیں ہے۔ اولاد بھی خدا کی برکت ہے۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں کہوں کہ اولاد بھی خدا کی برکت ہے۔ خدا کی برکت کس طرح سے ہماری زندگی میں آتی ہے اور حقیقی معنوں میں کیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں، امثال کی کتاب کو، تو سلیمان بادشاہ خدا کی ہدایت سے ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی جس راہ پر اسے جانا ہے کیا کریں؟ رہنمائی کریں، ہدایت کریں۔ آپ اپنے بیٹے کی جس راہ پر اسے جانا ہے رہنمائی کریں، ہدایت کریں، تو وہ بڑا ہو کر بھی اسی راہ پر چلتا رہے گا۔ یعنی کہ سب سے ضروری بات جو برکت کو برکت بناتی ہے وہ ہے رہنمائی۔ اس راہ میں رہنمائی، جس راہ پر آپ کو جانا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہارا مزاج ویسا ہی ہو جیسا مسیح کا، یعنی کہ اس راہ پر آپ کو جانا ہے۔ اس راہ میں جانے کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے کہیں جانا ہو، ملتان جانا ہو، اپنے سرگودا جانا ہو، اپنے سیالکوٹ جانا ہو، اپنے کہیں پہ بھی جانا ہو، اور آپ کو رہنمائی نہ کی جائے، آپ کو بتایا نہ جائے کہ آپ وہاں جائیں گے کیسے، تو آپ جا سکیں گے؟ راہ کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو رہنمائی بھی درکار ہوتی ہے۔ کیا پتا کہ آپ کسی ایسے روڈ پہ چلنا شروع کر دیں جہاں پہ سانپ اور بچھو اور اس طرح کی چیزیں اور آپ کو کاٹ جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس راہ پر آپ کو جانا ہے اس میں آپ کی رہنمائی کی جائے، اور جب آپ رہنمائی پا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس راہ پر صحیح طور پر چل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہوئی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ آپ میری بادشاہی کو ڈھونڈ لیں تو دنیا کی تمام چیزیں آپ کو کیسے مل جائیں گی؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں خدا کی بادشاہی یعنی اس رہنمائی کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت پیسے ہیں، تو دو طریقے کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ مغرور ہو جائے گا۔ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ ظالم ہو جائے گا۔ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھے گا، لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا سلوک کرے گا، اور اس کا لوگوں کے ساتھ خدا کے
بنائے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ بالکل بھی تعلق اچھا نہیں ہوگا. وہ غلاموں کی طرح ان کے ساتھ بیہیو کرے گا. اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ مختلف جگہ پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اب یہ جو دونوں طریقے ہیں، ان دونوں طریقوں میں ایک چیز تو وہ ہے، کیا اسے کہتے ہیں کہ مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ دولت. ہم نے یہ کہا کہ دولت جو ہے وہ برکت ہے، لیکن جو بندہ ظلم کر رہا ہے، جو بندہ غریبوں کا خون چوس رہا ہے، جو بندہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، جو ہر لحاظ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اپنی دولت کی وجہ سے، اور اس کے اندر گھمنڈ ہے، اس کے اندر غرور ہے، اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے، تو کیا اس کے لیے وہ دولت برکت ہے؟ نہیں ہے. اس کے لیے وہ دولت برکت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دولت برکت نہیں ہوتی. برکت وہ تب بنتی ہے جب آپ کی زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے، جب آپ کی زندگی میں رہنمائی آ جاتی ہے، جب آپ اس راہ کو پہچاننے لگ جاتے ہیں جس پر آپ کو چلنا ہے، یعنی کہ آپ کا مزاج ویسا ہو جاتا ہے جیسا کہ مسیح کا ہے، تو پھر یہ دولت آپ کے لیے برکت بن جاتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ مسیح کی طرح اس دولت کو لوگوں میں بانٹتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، پھر آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے خاندان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. پھر وہ دولت آپ کے لیے برکت بن جاتی ہے. ایسے ہی اولاد ہے. ہم کہتے ہیں اولاد برکت ہے خدا، لیکن اس برکت میں جب تک رہنمائی شامل نہیں ہوتی تب تک یہ برکت نہیں بنتی. تبھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ بچے کو اس راہ پر جس پر اس نے جانا ہے کیا کر؟ رہنمائی کر اس کی، اسے سکھا، اسے میرے آئین سکھا، اسے میری باتیں بتا، اسے سمجھا، اسے اچھی گائیڈ لائن عطا کر. تو کیا ہوگا کہ وہ تیرے لیے برکت بنے گا. اگر ایسا نہیں کیا تو وہی تیرے لیے زحمت بنے گا. وہ بڑا ہوگا، کبھی تجھے تھانے میں لے کے جائے گا، کبھی تجھے کچہریوں میں لے کے جائے گا، کبھی تجھے پنچایتوں میں لے کے جائے گا. وہ برکت نہیں رہے گی، زحمت ہو جائے گی. اس لیے کیونکہ اس برکت میں رہنمائی شامل نہیں ہے. آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے برکت نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ ان کی رہنمائی نہیں کرتے. اگر آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اگر آپ نے سیدھے ٹریک پر لے کے چلتے ہیں، صحیح راہوں پر لے کے چلتے ہیں، اور مسیح کا مزاج ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے برکت بن جائے. اس کا مطلب ہے جو چیز بھی خدا آپ کو دیتا ہے وہ آپ نے اس کو برکت میں یا زحمت میں بدلنا ہوتا ہے. کیسے؟ خدا کی ہدایت سے، اس کی رہنمائی سے. آپ نے اس کے کلام کو رہنمائی کے طور پر لینا ہوتا ہے. آپ نے اس کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھنا ہوتا ہے. اور میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اصل میں یہ کلام آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. یہ کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. یہ رہنمائی ہے. اس رہنمائی کو جب آپ اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی تندرستی 1000 نعمت، بہت بڑی برکت ہے. خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم تندرست ہیں.
لیکن یہ نعمت، یہ برکت تب تک برکت نہیں بنتی ہے جب تک اس میں رہنمائی شامل نہ ہو جائے، جب تک اس میں کلام شامل نہ ہو جائے۔ آپ بہت صحت مند ہیں، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، دنیاوی طاقت، آپ کسی کو مکہ مارتے ہیں بندہ ہلتا نہیں، اتنی طاقت آپ کے اندر۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہیں، ہر ایک کو بدتمیزی کے ساتھ بلاتے ہیں، آپ کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، نہ بڑوں کا لحاظ کرتے ہیں نہ چھوٹوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میرے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تب وہ جو آپ کے پاس طاقت ہے وہ برکت نہیں رہی، کیوں؟ وہ زحمت بن گئی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ طاقت ہے لیکن وہ برکت کی صورت میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں رہنمائی شامل نہیں ہے، اس میں مسیح والا مزاج شامل نہیں ہے۔ اور اگر مسیح والا مزاج شامل نہیں ہوتا آپ کی چیزوں میں تو پھر وہ برکتیں نہیں رہتی، وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے باقی بھی جتنی بھی چیزیں آپ کی جنہیں آپ اپنی زندگی میں برکت سمجھتے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کے لیے برکت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر مجھے خدا نے نعمت دی ہے کہ میں لوگوں پر ہاتھ رکھوں تو انہیں شفا مل جائے۔ اگر یہ چیز میرے اندر غرور پیدا کر رہی ہے، میں مغرور ہو رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں، میں بھی کسی کو سنتا، یہ اس طرح کی باتیں، تو کیا ہوگا؟ وہ جو نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے وہ زحمت بن جائے گی، وہ برکت نہیں رہے گی۔ برکت کب ہوگی؟ جب آپ کے اندر حلیمی ہوگی، فروختی ہوگی اور آپ کا مزاج مسیح کے مزاج جیسا ہوگا۔ آپ گان کپٹ سے کام نہیں لیں گے، پیار سے کام لیں گے۔ آپ بڑے آدمی ہیں اور آپ ہر بندے کو تو کرا کر کے بلاتے ہیں، ادھر تو کدھر گیا سنجے کو کس طرح کی، آپ تمیز ہی نہیں آپ کو بولنے کی۔ تو یقین کیجئے آپ کا عہدہ، آپ کا مقام برکت نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ اس لیے کیونکہ مقام تو آپ کو ملا ہے لیکن اس مقام میں آپ نے اس راہ کو چوز نہیں کیا جس راہ پر چل کر وہ مقام آپ کے لیے برکت پیدا کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو بدتمیزی کے ساتھ بلاتے ہیں، آپ لوگوں کو تو کہہ کے بلاتے ہیں، تم کہہ کے بلاتے ہیں، آپ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، اور جب آپ عزت نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مقام کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مقام برکت نہیں ہو سکتا، وہ مقام زحمت ہو گیا۔ اور آج ہم خدا کے کلام سے یہ سیکھ رہے ہیں، تبھی یہوہ پاک خدا یہ فرماتا ہے کہ کیا تمہاری ہی رائے ناراض نہیں ہے؟ کیا تم ہی صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ میں تو آپ کو صحیح صحیح سمجھاتا ہوں، خدا کا کلام کہتا ہے میں تو آپ کو صحیح صحیح سمجھاتا ہوں، میں تو آپ کی صحیح صحیح رہنمائی کرتا ہوں، لیکن آپ اس رہنمائی کو پا نہیں رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس برکت آ گئی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ برکت اس صورت میں برکت بنے گی جب آپ اس پیسے کا صحیح استعمال کریں گے۔ آپ کو اولاد مل جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھے برکت دے دی ہے، لیکن آپ کو برکت اس صورت میں ملے گی جب آپ اپنی اولاد کا صحیح صحیح استعمال کریں گے، جب آپ اپنی اولاد کو صحیح راہوں پر لگائیں گے، ٹھیک راہوں پر لگائیں گے، آپ انہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا اچھا ہے، کیا کرنا برا ہے، تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے برکت بنے گی۔ اگر آپ نے کبھی سکھایا ہی نہیں، آپ نے انہیں کبھی بتایا ہی نہیں، آپ ان کے پاس کبھی بیٹھے نہیں، تو پھر کسی صورت میں بھی وہ آپ کے لیے برکت نہیں بن سکتی۔ برکتیں اس صورت میں آپ کی زندگی میں آتی ہیں جب آپ ان برکتوں کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑتے ہیں، تعلیمات کے ساتھ جوڑتے ہیں، رہنما اصول اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔
اور جب آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی برکتیں زحمت بن جاتی ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے اولاد دی لیکن میری اولاد جو ہے وہ میرے لیے زحمت بنی. کیوں زحمت بنی؟ کیونکہ آپ نے ان کی رہنمائی نہیں کی، آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا. کئی دفعہ ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پیسہ تو میرے پاس بہت ہے لیکن میرے پاس سکون نہیں ہے. سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ اس پیسے میں آپ نے خدا کی ہدایت کو شامل نہیں کیا، رہنمائی کو شامل نہیں کیا، اس ٹریک کو شامل نہیں کیا جس پر آپ کو چلنا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ وہی روپیہ پیسہ، وہی دولت آپ کو سونے نہیں دیتی، آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. اس لیے کیونکہ رہنمائی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہے. اور آج ہم اس بات کو سیکھیں اپنی زندگی میں، اسے پڑھائیں کہ مجھے سب سے پہلے اپنی زندگی میں رہنمائی کو لے کے آنا ہے، اس کلام کو لے کے آنا ہے، اس کے اصولوں کو لے کے آنا ہے. جب آپ یہ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد دیکھیے گا آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ حقیقی معنوں میں برکت اور نعمت میں بدل جائیں گی. پھر کوئی چیز زحمت نہیں ہوگی، پھر آپ کی صحت بھی آپ کے لیے برکت بنے گی، ورنہ آپ کی صحت آپ کے لیے برکت نہیں بنے گی. آپ لڑیں گے، جھگڑیں گے، صحت مند ہے بڑے، کبھی کسی کے ساتھ لڑیں گے، کبھی کسی کے ساتھ. کیوں لڑیں گے؟ کہ آپ سوچیں گے میرا کوئی مد مقابل نہیں ہے. لیکن جب آپ کی زندگی میں ہدایت ہوگی، رہنمائی ہوگی، خدا کا کلام ہوگا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے، آپ چاہیں گے کہ سارے لوگ آپ کی طرح صحت مند. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہمیں اپنی روشوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم چل کس طرح سے رہیں گے. اور جب تک ہم ان باتوں پر دھیان نہیں دیں گے، جب تک ہم ان باتوں پر پورا طور پر توجہ نہیں کریں گے، تب تک ہماری زندگی میں سکون بھی نہیں آئے گا. کیونکہ سکون خدا کے کلام میں، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں بساتے ہیں تو ہی ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے. دولت، عزت، شہرت، کچھ بھی آپ کی زندگی میں سکون پیدا نہیں کر سکتا. آپ بہت زیادہ شہرت یافتہ ہیں، بڑے لوگ آپ کو جانتے ہیں، بڑی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کے اندر غرور پیدا کرے گا، ہم مغرور ہو جائیں. لیکن جب ہدایت آپ کے ساتھ ہوگی، رہنمائی آپ کے ساتھ ہوگی، کلام آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی چیزیں، یہ کہ آپ کی شہرت آپ کے اندر نرمی پیدا کرے گی، کاملیت پیدا کرے گی، حلیمی پیدا کرے گی، فروختی پیدا کرے گی. ہم فروتن ہو جاتے ہیں، ہم حلیم ہو جاتے ہیں، ہم بدل جاتے ہیں جب خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے. اور آج ہم خدا سے یہ التجا کریں، کیا خدا مجھے صحیح طور پر برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، برکتوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میری برکت زحمت نہ بنے بلکہ حقیقی معنوں میں برکت بنے، تاکہ میں اس برکت کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہوئے تیری پاک مرضی کو بجانا کروں. آپ نے سنا